السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو فائنل ٹرم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج ہم فائنل ٹرم کے پہلے نصری سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان کچھ یوں ہے: ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ بیٹے، اس کے مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان اور اس کا ماخذ ہے مزید حماقتیں۔ سب سے پہلے بیٹے ہم اس کے مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ شفیق الرحمان صاحب کے بارے میں بیٹے اگر دیکھا جائے تو ان کا شمار اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں، مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1920 میں ضلع جلندھر میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا، اور پھر جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان کی آرمی کا حصہ بن گئے اور یہاں پہ وہ میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے۔ 1980 میں بیٹے ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان میں چیئرمین کی حیثیت سے ہوا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 6 سال یعنی 1986 تک علمی و ادبی خدمات سر انجام دیں۔ اچھا، یہ تو بیٹے تھا ان کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، وہ کب پیدا ہوئے۔ اچھا، اس پیراگراف میں پہلے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے لیے جو ہم سوالات بنا سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ان کی تاریخ پیدائش یاد رکھنی ہے کہ وہ 1920 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کب فوت ہوئے ہیں، 2000 یعنی 2000۔ کیا ان کی ادبی حیثیت تھی؟ یہ ہمارا دوسرا سوال بنے گا کہ وہ ادبی حیثیت ان کی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی ادبی حیثیتیں کیا تھیں۔ تو بیٹے ادبی حیثیتوں میں آپ بتائیں گے کہ جی وہ افسانہ نگار تھے اور مزاح نگار تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ اچھا جی، MBBS کا امتحان پاس کیا تو وہ انہوں نے اعزاز کے ساتھ پاس کیا تھا۔ اس کالج کا نام بتائیے کہ کس کالج سے کیا، تو بیٹے وہ آپ لکھیں گے کہ 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ ان کا تقرر ہوا انڈین آرمی میڈیکل سروس میں، جب وہ یعنی پاکستان بنا ہے تو وہ پاکستانی آرمی کا حصہ بنے ہیں، اور یہاں پر وہ میجر جنرل کے عہدے تک انہوں نے ترقی کی ہے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال بیٹے بنے گا کہ ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان میں چیئرمین کی حیثیت سے کب ہوا، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے 1980 میں ہوا۔ اچھا، اس سے اگلا سوال آپ یہ بنائیں گے کہ جی انہوں نے علمی و ادبی خدمات کے لیے اپنی زندگی کے کتنے سال وقف کیے، تو بیٹے یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ 6 سال انہوں نے یعنی 1986 تک علمی و ادبی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد بیٹے ان کے اسلوب پہ آئیں گے ہم۔ یہاں پہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا نہایت شائستہ ہے۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے۔ ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ تو بیٹے مزاح نگاری میں ان کا اسلوب کیسا تھا؟ اس میں آپ لکھیں گے کہ ان کا جو مزاح کا انداز تھا وہ بہت ہلکا پھلکا تھا، نہایت شائستہ تھا، یعنی وہ اس میں ایک باوقار مقام سے کبھی نیچے نہیں اترے، ٹھیک ہے، اور ان کی تحریروں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا یہ سوال بنے گا کہ جی ان کے افسانوں کا
پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو بیٹا ایک تو اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ افسانوں کا پہلا مجموعہ جو تھا وہ کننے تھا، اور وہ 1942 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر مجموعوں میں جو مقبول ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے، ان میں بیٹا شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو تعارف سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آپ کو اس کے جو میں نے سوالات بنائے ہیں یہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ سوالات آپ نے بیٹے اپنی کاپی میں نوٹ کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹے اب ہم چلیں گے اپنے چیپٹر کی طرف۔ تو سبق کو دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے سبق میں جو اہم بات ہے نا وہ آپ نے جو نوٹ کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی حوالہ متن کیا ہے۔ حوالہ متن میں بیٹے ہم بتاتے ہیں کہ سبق کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ جی اس کا ماخذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے یہاں پر ہم حوالہ متن میں لکھیں گے کہ جی سبق کا نام ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اور مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان، اور ہمارے پاس جو اس کا ماخذ ہے وہ ہے مزید حماقتیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بیٹے مقاصد کی طرف پہلے چلیں گے۔ مقاصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے مقصد اس کا، ایک تو طلباء کو یہ بتانا ہے کہ مزاح جو ہے یعنی وہ اسلوب جو ہوتا ہے مزاحیہ اسلوب وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزاحیہ اسلوب جو ہے اس میں کیا انداز اختیار کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے یہ بتانا ہے کہ جو مزاحیہ تحریر ہوتی ہے اس کے لیے کوئی خاص صنف مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی صنف میں مزاحیہ جو تحریر ہوتی ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، مزاحیہ جو نثر پارہ ہوتا ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور بیٹے تمثیل نگاری سے یعنی تشبیہ کیسے دینی ہے، کسی کو مثال بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، اس سے بچوں کو روشناس کرانا یعنی آگاہی دلانا۔ اس کے علاوہ بیٹے طلباء کو یہ بتانا مقصود ہے اس میں کہ پرندے اور جانور اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے یہاں پہ ذکر ہے کوا، تو اس کی پہلے ہم دیکھیں گے ریڈنگ۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ بیٹا مختصر سوال میں بھی آ سکتا ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ کس لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے، مذکر میں یوز ہوتا ہے یا اس کو مونس کے طور پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے اس کا آپ نے جواب یاد رکھنا ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوا صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا بیٹا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو موڈ ہے نا یہ لفظ بیٹے انگریزی میں مستعمل ہے، اور ہماری جو اردو زبان ہے اس کا ماشاءاللہ سے ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ جیسے جیسے حکمران آتے گئے بیٹے اس میں مختلف جو یعنی الفاظ تھے وہ یہ زبان جو تھی ان کو اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ اس میں عربی کے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے، فارسی کے بھی ملیں گے، اسی طرح اس میں آپ کو انگریزی کے بھی الفاظ ملیں گے۔ اچھا تو بیٹے آگے ہے کہ جی کوا گا نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کی کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا ہے۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر کانے ہیں۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا اب اس پیراگراف میں ہمارے پاس جو الفاظ مانی ہیں ان میں مشکل یعنی دشوار جو چیز سمجھنے میں آپ کو دقت آئے، اس کے علاوہ بیٹے باشندے رہنے والے، کانے کناعت کرنا یعنی جو ہے آپ کے پاس اس پہ راضی رہنا، خوبصورت کا بیٹے حسین آئے گا، بدنما بدصورت، اور حجم کا وزن، معمولی کا آپ عام بھی لکھ سکتے ہیں۔ بیٹے نیکسٹ پیراگراف میں انہوں نے بتایا کہ جی کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے،
جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے، یہ کون نہیں چاہتا۔ اچھا بیٹا یہاں پہ پہلے الفاظ معنی میں دیکھیں، نظر کا آپ لکھیں گے بصارت، تیز چست کے معنوں میں آتا ہے۔ چیزوں کا بیٹے آپ اشیاء لکھ سکتے ہیں، بے چین بے قرار۔ اچھا بے چین کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو بے چین ہے نا بیٹا، اس میں جو بے ہے یہ سابقہ ہے، ٹھیک ہے؟ بے کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک اسائنمنٹ ورک دے رہی ہوں جس میں آپ نے بے سے مزید 5 جو الفاظ ہیں وہ بنانے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ اگلی لائن پہ آئیے تو دیکھیں، بے حد، بہت، مختصر، چھوٹی۔ نیکسٹ پیراگراف میں بیٹے آئیں، کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ اچھا بیٹا مسرور کا لکھیے خوش، لہجے کا لمحہ، اس کے بعد بیٹے حسین کا خوبصورت، ذاتی توہین بے عزتی، دفعتاً فوراً۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے، بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور افسانے صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ مطلب وہ تمام اصول جو صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو یعنی ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا، اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ اعصابی یعنی فکر کا لکھ سکتے ہیں آپ زیادہ سوچ بچار، اور اعصابی ذہنی طور پہ کمزور بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اٹھتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ اچھا بیٹا یہاں پہ فکر معاش جو ہے اس کا آپ لکھیے روزی کی فکر، ٹھیک ہے؟ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ نالاں کا بیٹے لکھیے ناراض۔ اچھا بیٹا یہ جو پہلا ہم نے پڑھا ہے کوا، اس میں ہمارے 2-3 سوالات کے جواب بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نوٹ کرواؤں گی کیونکہ ساتھ ساتھ جب ہم نوٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسان رہتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھیں ہمارے پاس مختصر جواب میں پہلا سوال انہوں نے کہا کہ جی کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو بیٹے صفحہ نمبر جو 79 ہے اس پہ دیکھیے، پہلی لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ پہلا سوال، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ میں نے اس کو بریکٹ کیا ہوا ہے نمبر 1 لگا کے، تو اس کو آپ بریکٹ کریں۔ اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہے دوسرا سوال۔ دوسرے سوال میں انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ بیٹا اس کا جواب بھی اسی پیراگراف میں آپ کو ملے گا۔ یہ دیکھیں جی پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے بیٹا، پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ تیسرا سوال بیٹے ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا اس کا جواب بھی یہ دیکھیں ہمارے پاس، یہ آئیے آپ غالباً یہ ہے 3rd پیراگراف، کہ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ تو بیٹے یہ ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے یہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں ہمارے 3 جو مختصر سوالات کے جواب ہیں وہ بھی آ گئے ہیں۔ اچھا بیٹے نیکسٹ ہمارے پاس جو انہوں نے پرندہ دیا ہے وہ ہے کہ جی بلبل۔ بلبل کے بارے میں بیٹے یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔
روایتی سے مراد ہوتا ہے بیٹے کہ کوئی ایسی بات جو صدیوں سے چلی آ رہی ہو۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہر جو چیز اچھا گاتی ہے وہ بلبل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں قصور ہمارا نہیں، یعنی غلطی جو ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ ہمارے ادب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قصور ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ بیٹے نیکسٹ انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ جو کوہ ہمالیہ ہے یہ بیٹے بلند چوٹی ہے، اور مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھنے میں غلطی جو ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ ہمارے ادب کی ہے۔ شاعروں نے اس کو نہ دیکھا نہ سنا۔ اچھا بیٹے نیکسٹ پیراگراف میں بات ہوئی کہ جی عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ بیٹے آہوزاری کا معنی ہوتا ہے رونا پیٹنا، ٹھیک ہے، اور رونے پیٹنے وہی پھر رونے پیٹنے کے لیے اس کو اکسایا جاتا ہے۔ اچھا آہوزاری بھی رونا پیٹنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رونے پیٹنے کا بھی آپ آہوزاری لکھ سکتے ہیں، آہو بکا کرنا لکھ سکتے ہیں، اکسانا بیٹے ترغیب دینا۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، پسند کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ویسے بلبل ہونا کافی مزاح کا خیز ہوتا ہے، یعنی یہ مزاح والی بات ہے۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی۔ افواہ ہوتی ہے بیٹا کہ کوئی جھوٹی خبر جو ہوتی ہے نا اس کو پھیلا دینا۔ جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا، نالا و شیون یعنی آہوزاری کرتے دیکھا تھا، اس کو روتے پیٹتے دیکھا تھا، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ محض کا بیٹے معنی لکھ لیجئے صرف، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ غمگین کا بیٹے آپ لکھیں گے غمزدہ، خانگی زندگی یعنی اس کی گھریلو زندگی، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل یعنی حقیقت میں بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی۔ بیٹا محظوظ کا آپ لکھیں گے لطف اٹھانا، ٹھیک ہے، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتی، یعنی اس کو اپنی پرواہ ہوتی ہے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ بیٹے موسیقار ہوتے ہیں گانا گانے والے، بہتر ہے یعنی ان سے وہ اچھی ہے۔ سوری، ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاپ نہیں لیتی، یعنی وہ پورا پورا گھنٹہ گاتی نہیں ہے۔ بے سری ہو جائے، یعنی اگر اس کا گانا جو ہے اس میں اس کی آواز جو ہے اس کو لگے کہ یہ خراب ہو گئی ہے تو وہ بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کروا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اچھا بیٹے یہاں پر جو اہم بات ہے نا، ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک روایتی پرندہ ہے، دوسرا یہ کہ ہر خوشگلو پرندہ بلبل نہیں ہے، چونکہ مصنف کے مطابق بلبل کو ہمارے شاعروں نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔
البتہ اس نے کہا کہ جی سننے میں آیا ہے کہ کوہ جو ہمالیہ ہے اس کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن وہاں پہ پھر شاعر نہیں ہوتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگی بیٹا۔ اس میں سے بھی ہمارے کچھ سوالات کے جواب نکلیں گے اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں جی، اچھا بیٹے دیکھیے یہاں پہ ہے کہ جی ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ تو بیٹے یہ آپ نے ابھی اس کو پڑھا ہے اور یہ پہلے پیراگراف میں ہی ہے بیٹے کہ جی ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے ادب کا ہے۔ یہاں تک ہی بیٹے بتا دینا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے اس کو بریکٹ کر لینا ہے کہ قصور ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے ادب کا ہے، کیونکہ شاعروں نے نہ اس کو سنا نہ دیکھا، جہاں وہ پائی جاتی ہے وہاں پہ اس نے کہا کہ جی شاعر نہیں ہوتے۔ بیٹے نیکسٹ سوال ہے کہ جی بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ بیٹے یہ بھی اسی پیراگراف میں موجود ہے، یہ دیکھیے یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بلبل جو گاتی ہے وہ ہمیں محظوظ کرنے کے لیے نہیں گاتی، یعنی وہ اس لیے نہیں گاتی کہ ہم اس سے لطف اٹھائیں، بلکہ اس کو اپنی فکر ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کا جواب یہ لکھنا ہے کہ اس کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ تو بیٹے اس میں آئے گا کہ جی یہ دیکھیں بیٹے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنے بے سری ہونے کا جو اس کو کہہ لیں کہ الزام ہے وہ کسی اور کے سر پہ نہیں تھوپتی، بلکہ وہ اس چیز کو خود ہی ایکنالج کرتی ہے اور وہ آپ اس کو اگر چاہیں تو آپ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں، وہ کسی قسم کے کوئی بہانے نہیں بناتی۔ تو بیٹے یہ ہم نے آج کر لیے 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے بیٹا 6 سوال میں نے آپ کو کروائے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 6 سوال آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کاپی ورک بیٹے مس نہیں ہونا چاہیے، آپ نے یہ 6 سوال بھی نوٹ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بیٹے میں یہ آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، آپ نے اس کے مقاصد میں یہ لکھنا ہے کہ ایک تو مزاج سے آگاہی دلوانا، اور دوسرا یہ کہ جو مزاحیہ تحریر ہوتی ہے اس کے لیے کسی صنف کا مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی صنف میں اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اور بیٹے تمثیل نگاری، ٹھیک ہے؟ یہ والی 3 باتیں کہ ایک تو مزاحیہ اسلوب، دوسرا مزاحیہ تحریر جو ہے اس کو آپ کسی بھی صنف میں لکھ سکتے ہیں، اور تیسری بیٹا چیز جو ہے وہ تمثیل نگاری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ پرندے اور جانور جو ہیں ان میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے انہیں علامت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بیٹے آپ نے اپنی کاپی میں یہ بھی نوٹ کرنا ہے حوالہ متن، جس میں آپ کے سبق کا نام آئے گا، مصنف کا نام آئے گا، اور ایٹ دی اینڈ آپ کا یہ آئے گا کہ جی ماخذ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا آپ اس میں صنف لکھنا چاہیں گے تو وہ یہ ہے کہ تمثیل نگاری آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس میں وہ تشبیہ کے طور پہ اس کو چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمثیل نگاری آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور بیٹے تعارف میں سے جو سوال بنیں گے وہ آپ ان کی تاریخ پیدائش لکھیں گے، تاریخ وفات لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی ادبی حیثیتیں لکھیں گے جو 2 بنیں گی، یعنی کہ وہ افسانہ نگار ہیں اور مزاح نگار ہیں۔ اور بیٹے کہاں پیدا ہوئے، کس ضلع میں؟ وہ ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ کون سا میڈیکل کالج تھا جہاں سے انہوں نے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا تھا؟ تو بیٹے وہ آپ لکھیں گے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا نام۔ اور کب کیا تھا؟ 1942 میں کیا تھا۔ پہلے تقرر کہاں ہوا ہے؟ انڈین آرمی میں ہوا ہے۔ پھر جب پاکستان بنا ہے تو بیٹے وہ پاکستانی آرمی کا حصہ بنے اور میجر جنرل کے عہدے تک وہ انہوں نے ترقی کی ہے، اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ پھر بیٹے آپ سوال لکھیں گے کہ جی ان کا تقرر اکادمی ادبیات میں چیئرمین کی حیثیت سے کب ہوا؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ جی 1980 میں ہوا۔ انہوں نے اپنی جو زندگی کے کتنے سال تھے وہ علمی اور ادبی خدمات سر انجام دی ہیں؟ بیٹے وہ آپ لکھیں گے 6 سال، یعنی کہ 1986 تک۔
اس کے بعد بیٹے آپ ان کے اسلوب کی بات کریں گے کہ ان کا اسلوب کیسا تھا، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ مزاح کا انداز جو تھا وہ بہت ہلکا پھلکا تھا، نہایت شائستہ تھا، وہ کبھی بھی ایک باوقار مقام سے نیچے نہیں اترے تھے، اور ان کی جو تحریریں تھیں وہ بڑی مقبول تھیں۔ اس کے بعد بیٹے آپ لکھیں گے کہ جی ان کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے، وہ کنے ہیں، کب شائع ہوا، جی وہ 1942 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں کیا آتا ہے، اس میں شگوفے آتا ہے، مد و جزر آتا ہے، حماقتیں آتا ہے، مزید حماقتیں آتا ہے، اور دجل آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اور الفاظ معنی جو آپ کو بتائے ہوئے ہیں بیٹا یہ آپ کا بک ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب پہ ہی نوٹ کرنے ہیں، اس کو آپ کو اپنی کاپی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنا بیٹے آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ تو بیٹے انشاءاللہ ہماری اب کل اس پہ جو رہ گئے ہیں ہمارے ٹاپکس، جس میں بھینس ہے، الو ہے، بلی ہے، تو ان پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی، اور ہمارے کچھ سوال رہ گئے ہیں وہ، اور انشاءاللہ جو باقی ہمارا بک ورک ہے وہ کل ہوگا۔ تو اجازت چاہتی ہوں بیٹا، اور اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز مشکل لگے تو بیٹے آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کے لیے۔ اللہ حافظ۔